اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 7 کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس پارے کے 2 حصے ہیں، ایک سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور دوسرا سورہ انعام کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے حبشہ کے نصارہ کی تعریف کی گئی کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ حلال و حرام کے چند مسائل کا بیان کیا گیا کہ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ۔ قسم اور حلف کے حوالے سے فرمایا گیا کہ لغو قسم پر مؤاخذہ نہیں، البتہ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم پر کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑا دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزے رکھنا ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہے۔ واضح طور پر فرمایا گیا کہ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچائے تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائے گا۔ ان احسانات میں مائدے والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ آسمان سے دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں حضرت مریم کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اے معبود تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا۔ 7ویں پارے کا دوسرا حصہ سورہ انعام کا ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کے ذریعے کفار سے کہا گیا کہ تم کب تک کفر کے اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے۔ مظاہر قدرت کو بیان کر کے عقل و خرد کو استعمال میں لانے اور منافقین کے بہکاوے میں نہ آنے کی تلقین کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہدایت کی گئی کہ یہ مخلص اور بے لوث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگرچہ غریب اور مساکین ہیں لیکن انہیں خود سے کبھی الگ اور دور نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، قوت اور اقتدار و اختیار کا بیان فرمایا کہ اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، یہاں تک کہ درخت کا کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام شامل ہیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے؟ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ واضح طور پر بیان کیا گیا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہی ابدی و بدرجہ بہتر ہے۔ مومنوں کو تعلیم دی گئی کہ ان لوگوں کو برا نہ کہو جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حد سے گزر کر کہیں اللہ کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھیں۔ فرمایا گیا کہ ہم نے ہر گروہ کا عمل ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا ہے، پھر کون حق پر ہے اور کون باطل راہ پر گامزن ہے۔ روز قیامت سب کو ان کے اعمال کی خبر دے دی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اس مختصر اشارتی خلاصے کو اپنے دوستوں اور فیملیز میں بھی شیئر کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور فضائل مناقب حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔